ہمارا آج کا منتخب کردہ کالم ہے غلط فہمی دور ہو گئی بائے فیمس رائٹر رسول بخش رئیس۔ یہ کوئی معمولی غلط فہمی نہیں، اور سوچیں اس کی مرتکب اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے جہاں سینکڑوں ایسے ادارے اور ہزاروں محقق ہیں جو دنیا کے تمام ملکوں کے اندرونی حالات کے بارے میں کھوج لگاتے رہتے ہیں۔ امریکہ کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جن کا کام قومی سلامتی کو محفوظ رکھنے کے لیے اطلاعات جمع کرنا ہے۔ جنگی مشقیں ہوتی ہیں اور دشمن کے سیاسی حالات اور عسکری قوائف کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور ان کی روشنی میں تصویراتی حکمت عملی بنتی ہے۔ ہمارے خطے کا تو چلن ہی ایسا ہے کہ تمام طاقتوروں کو سب سے زیادہ دانشمند سمجھا جاتا ہے۔ یہ ابھی معلوم نہیں کہ ان کے سلامتی کے اداروں اور ایجنسیوں نے صدر کو کیا رائے دی ہوگی، مگر جو فیصلے انہوں نے ایران کے بارے میں اپنے پہلے دور میں کیے اور دوسری مرتبہ اقتدار سنبھال کر ایک تسلسل بخشا، ان سے ایک منفرد ذہنی افتاد کی ترجمانی ہوتی ہے۔ صدر امریکہ کے آئینی اختیارات اور سیاسی طاقت ایسی ہے کہ اگر اس کا کسی ایک ایشو کی طرف میلان اور گہری دلچسپی ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ پرانی تاریخ کو نہیں دہراتے، گزشتہ 2-3 دہائیوں میں کچھ ایسے صدارتی فیصلوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عراق کے خلاف بلا جواز جنگ شروع کرنے کے لیے کیا کیا ثبوت فراہم کیے گئے اور بعد میں کچھ بھی نہ نکلا۔ اسی طرح لیبیا پر حملہ اور وہاں پر بھی رجیم چینج کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے بارے میں پالیسی میں سیاسی اور قومی اتفاق سے کہیں زیادہ بطور صدر ان کی افتاد تباہ یا زاویہ نگاہ کارفرما نظر آتے ہیں۔ کئی برسوں کی طویل گفت و شنید کے بعد صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے 2015 میں معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ صرف ایران اور امریکہ کے مابین نہیں تھا، بلکہ چین، روس، جرمنی، برطانیہ اور فرانس بھی اس میں شامل تھے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر ایران کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی گنجائش نہ ہونے کے برابر کر دی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبرداری کا اعلان کیا اور ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں۔ معاہدہ توڑنے پر زور دینے میں اسرائیل، دائیں بازو کے طاقتور حلقے اور خطے کے کچھ مسلم ممالک بھی شامل تھے۔ گزشتہ سال دوبارہ اقتدار سنبھالا تو جون میں اسرائیل سے مل کر ایران کی جوہری تنصیبات پر بھرپور حملے کیے۔ سائنسدانوں اور عسکری قیادت کو بھی موقع ملنے پر نشانہ بنایا اور اس کی تیل کی برآمدات اور دیگر اقتصادی پابندیوں میں تواتر سے اضافہ کرتے رہے۔ اندر سے بھی ان دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے رجیم کے مخالفین کو اکسانے اور ان کی ہر ممکن طریقے سے اعانت کی حکمت عملی جاری رکھی۔ مفروضہ یہ تھا کہ ایران اپنے جوہری اثاثے ترک کر دے اور اٹھتی ہوئی مخالفت اور معاشی بحران سے تنگ آ کر امریکہ کی مرضی کے مطابق ایک نیا جوہری معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایران نے اندرونی خلفشار میں بھی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا اور وسائل کی تنگی کے باوجود اپنی عسکری طاقت کو برقرار رکھا۔ مزید پابندیوں اور جنگ کی دھمکیوں کے باوجود ایران کی مزاحمت میں جب کوئی کمی نہ آئی تو اسرائیل اور امریکہ نے فروری کے آخر میں بھرپور جنگ شروع کر دی۔ جی تو چاہتا ہے کہ وہ سب دعوے اور اعلانات جو انہوں نے ہزاروں بم برسانے کے ساتھ کیے ان کی تفصیل یہاں دہرائی جائے، لیکن ان کا ذکر کئی مضامین میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہا گیا کہ ایرانیوں اب اٹھو اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لو، تمہاری آزادی کا وقت آ گیا ہے اور رجیم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ 40 روزہ جنگ کے بعد بھی ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ امریکیوں کی توقعات کے برعکس وہاں اس تباہ کن جنگ کے خلاف قومی ہم آہنگی دیکھنے میں آئی اور رجیم ٹوٹنے کے بجائے آج زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ جنگ بندی اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانا میرے نزدیک ایران کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جہاں ان کے گھٹنے ٹیکنے کی باتیں ہو رہی تھیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایران کی حکمت عملی نے جنگ کو امریکہ کے علاقائی حلیفوں تک پھیلا دیا، جن کی مشہوری دنیا میں سلامتی کے حصاروں کی رہی تھی۔ پہلی مرتبہ انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ بیرونی طاقتوں کو ہمسایوں کے خلاف فوجی اڈوں کی فراہمی اور سہولت کاری کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نتیجہ جو بھی نکلے، اس جنگ کے علاقائی معیشت، سمندری راہداری کی اہمیت اور مستقبل کی عسکری صف بندی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ قیاس یہی ہے اور مستقبل بھی کہ اسرائیل اور امریکہ جو بھی کر لیں، حالات شاید ان کے حق میں نہ رہیں۔ ناکہ بندی کے رد عمل میں آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ کر کے ایران نے ترپ کا پتہ کھیلا ہے۔ یہ ایسی چال ہے جس نے عالمی معیشت کی شہرک پر خنجر رکھا ہوا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس جنگ کا آخری مرحلہ معلوم ہوتا ہے۔
इसके बाद भी मफरूज़ा वही है जो 1 साल पहले जून की जंग शुरू करने में था कि मुआशी हालात के जबर में ईरान हथियार फेंक कर सब अमरीकी शराइत को कबूल कर लेगा। अभी तक ऐसा हुआ है, ना होगा। उल्टा हुर्मुज़ को बंद करके आलमी मुआशी मसला खड़ा करने में वो कामयाब रहा है। हम जैसे मुल्क और आम लोग दुनिया में सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये जंग किसने शुरू की और इसके ईरान के खिलाफ अज़ाइम क्या हैं। सबसे बढ़कर गलतफहमी ये रही है कि ईरान को ताकत के जोर पर सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सकता है। जहन में रहे कि ईरान पर इक़्तिसादी और दीगर पाबंदियां गुज़िश्ता 47 सालों से चली आ रही हैं। वक्त के साथ और ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ के मूजिब इनमें ज़्यादा शिद्दत देखने में आई है। हकीकत यह है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियतनाक मुआशी हालात से दोचार करने और बेपनाह बम बरसाने के बाद अपनी पसंद का अमन मुआहिदा हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उल्टा ईरान ने तवानाई का बहुत बड़ा बल्कि तारीखी आलमी बहरान पैदा करके राय आम्मा को अमरीका और उसके सदर की जारहियत पसंदी के खिलाफ कर दिया है। अगर आज हम मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इशारे देख रहे हैं तो इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक, एनर्जी का बहरान जिससे जदीद दौर की सनती मशीनरी हर शोबे में और हर मुल्क में मुतासिर नजर आती है। तमाम अफराद बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहरा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमरीका ताकत के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद अपने ऐलान करदा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। जंगों में जब जमूद की कैफियत पैदा हो जाए और फतह हासिल करना दुश्वार और बेयकीनी का शिकार हो तो मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता रह जाते हैं। हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने अपनी कामयाब सिफारतकारी से दोनों फरीक़ों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने, जंगबंदी कराने और एक जामे अमन मुआहिदा कराने में तारीख़ी किरदार अदा किया है। दोनों जानिब से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं कि 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहिमत की याददाश्त पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। ईरान के लिए ये बहुत बड़ी फतह होगी कि ना सिर्फ अमरीका आइंदा जंग नहीं करेगा बल्कि इस पर तकरीबन निस्फ सदी से आयद पाबंदियां ख़त्म होंगी, असासे बाजियाब होंगे और ईरान की तरक्की के तमाम बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। नया तस्वीराती नक्शा भी मुख्तलिफ होगा और इलाके में अमरीकी ताकत का घमंड भी शायद वो न रहे जो कभी देखा जाता था। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.